الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب بہت خوبصورت شعر ہے اور علماء کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی مشکل میں ہو، کوئی پرابلم ہو، اس کے دل میں کوئی تمنا ہو، اس خوبصورت شعر کو اللہ کی بڑی دعا ہے بیسیکلی، اس دعا میں شامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی وہ پرابلم، وہ مشکل، وہ جو تمنا ہے وہ آسان کر دیتا ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے. یا رب بالمصطفیٰ، اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے بلغ مقاصدنا، میری جو آرزوئیں ہیں، میرے جو مقاصد ہیں، اے اللہ وہ عطا کر دے، پوری کر دے. واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، اے اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. مل کر یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي جمعا طالبنا منك مغفرة وحسنا خاتمة يا مبديا النعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور یہاں موجود
جو جمعہ پڑھنے اسلامی بھائی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دن ہے. آج کا دن اٹس ناٹ آرڈنری ڈے. فرائیڈے از ناٹ آرڈنری ڈے، اٹس اے اسپیشل ڈے. ایوری ویک اللہ تبارک و تعالیٰ گیو اس الحمدللہ دس بیوٹیفل ڈے. امپورٹنس آف فرائیڈے اگر سمجھنی ہے کہ واٹ از دا امپورٹنس آف فرائیڈے، جسٹ ریئلائز دیٹ الحمدللہ ان قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے قرآن میں پوری ایک سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمایا. لک ایٹ دا امپورٹنس آف دیٹ بیوٹیفل ڈے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اور دنوں میں اگر بندہ نیکی کرے، گڈ ڈیڈ کرے تو اسے ایک ریوارڈ، ایک گڈ ڈیڈ کرنے کا ثواب ملتا ہے. لیکن اگر کوئی فرائیڈے والے دن، جمعہ والے دن نیکی کرتا ہے، اسے 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو کر ثواب ملتا ہے. آج کل ویکیشنز چل رہی ہیں، نیو ایئر قریب ہے، بڑی اسکیمیں چل رہی ہوتی ہیں جناب. اتنے % ڈسکاؤنٹ، تو اتنا جناب سیل لگا دی گئی. تو جب ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، سیل ہوتا ہے، چیزیں زیادہ ملتی ہیں تھوڑے پیسوں میں، ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ خرید لیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سردیوں میں گرمیوں کا سامان خرید لیتے ہیں. ارے بھائی ابھی تو سردیاں ہیں، کوئی بات نہیں، بڑا سستا مل رہا تھا اس لیے لے لیا. گرمیوں کے اندر جیکٹ خرید لیتے ہیں. بھائی کیوں، ابھی تو بہت دیر ہے، پیسے بچ رہے ہیں نا، فائدہ ہو رہا ہے، بینیفٹ ہے. اپنے بینیفٹ کے لیے بعض اوقات، مجھے یاد ہے ایک بار، اور شاید باپو بھی ساتھ تھے، فضل باپو، ایک بار ہم یورپ کی ایک کنٹری میں گئے، مجھے کنٹری یاد نہیں ہے، لیکن اس کنٹری والوں نے بارڈر پر، بالکل بارڈر پر ایک بہت بڑا شاپنگ سینٹر بنایا تھا. تو میں نے دیکھا اتنا بڑا بارڈر پر شاپنگ سینٹر. تو بتایا اس کی وجہ یہ کہ یہ کنٹری ٹیکس فری ہے اور برابر والی کنٹری میں ٹیکس بہت زیادہ ہے. تو لوگ بارڈر پر آ کر پورے مہینے کی شاپنگ کر کے جاتے ہیں، صرف ٹیکس کی بچت کرنے کے لیے تھوڑا پیسے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری سائیکی ہے کہ ہمیں دنیا میں جدھر تھوڑا بینیفٹ زیادہ نظر آتا ہے ہم ادھر کوشش کرتے ہیں، وہ چیز لیتے ہیں. اس میں گناہ بھی نہیں ہے، اپنے پیسوں کی بچت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایوری ویک، آفٹر ایوری 6 days اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک سیل ملتی ہے، ایک پیکج ملتا ہے، ایک ڈیل ملتی ہے کہ جو نیکی کرنی ہے اس دن کر لو، 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے. اب بتائیے ہمیں کتنا تیار ہونا چاہیے کہ یار فرائیڈے آنے والا ہے، میں نے خوب اس دن عبادت کرنی ہے، درود پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں. بلکہ ہمارے جو اسلاف تھے نا، ہمارے بزرگان دین، وہ تلاش کر کر کے، یعنی فرائیڈے والے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرتے تھے. مثال کے طور پہ کسی کو، اب میں ایگزامپل دیتا ہوں، آپ نے پلان کیا ہوا ہے کہ یار سنڈے والے دن جو ہے نا، میں نے فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں اور ان کا بیمار ہیں، ان کو دیکھنے جانا ہے. بہت اچھی بات ہے، عیادت کرنا سنت ہے، اچھی نیت سے جائیں گے تو ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر اس کو 2 دن ارلی کر لیں اور یہی کام فرائیڈے والے دن کر لیں تو پھر کیا ہوگا، 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے گا. آپ نے پلان کیا ہوا یار میں نے منڈے والے دن کسی غریب کی مدد کرنی ہے، ایک رشتہ دار بڑے پریشان ہیں، یا کسی نے مجھ سے ہیلپ مانگی ہے، یا فلاں مسجد والوں نے اناؤنسمنٹ کیا تھا میں جا کے منڈے والے دن پیمنٹ کر دوں گا. آپ اس کو 2-3 days ارلی کر لیں، منڈے کو پے کریں گے، منڈے کو وہ نیکی کریں گے تو ایک نیکی، فرائیڈے والے دن کریں گے تو ملٹیپلائی بائی 70 ہو جائے گا. اچھا ایک اور بات میں نے کہی ہے، اللہ کرے آپ اس کو تھوڑا نوٹ کیا ہو، میں نے یہ نہیں کہا کہ منڈے کی جگہ فرائیڈے کر لیجیے گا، سنڈے کی جگہ نیکسٹ فرائیڈے کر لیجیے گا. نہیں، ایسا نہیں، نیکی لیٹ کرے، ہمیں 2-3 دن ارلی کرنی ہے. اسی فرائیڈے کر لیں، پتہ چلا وہ لیٹ کرے اور شیطان وہ نیکی ہم سے جو ہے وہ ہمارا ارادہ ہی خراب کر دے. تو ہمیں پہلے مائنڈ سیٹ بنانا ہے. ہمارے بزرگان دین کا یہ مائنڈ سیٹ تھا، بیکاز ایچ اینڈ ایوری بڈی شوڈ ڈائی. ہمیں سب کو دنیا سے جانا ہے. ان کو یہ پتا تھا، ان کو یہ ریئلائز تھا کہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. اس لمیٹڈ ٹائم میں ہم نے خوب نیکیاں کر لینی ہے، خوب اللہ کی رحمتیں لوٹ لینی ہے. مرنے کے بعد اگر بندہ ایک سبحان اللہ کی بھی تمنا کرے گا نا کہ یا اللہ ایک بار سبحان اللہ کہنے دے، نہیں کہنے دیا جائے. 2 رکعت نفل پڑھنے دے، there is no chance after death. Today مولا علی کا کال ہے نا، today is the time of action and tomorrow is the time of accountability. آج ایکشن کرنا ہے، آج اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، مگر دنیا سے جانے کے بعد صرف حساب کتاب ہونا ہے. اب اعمال کرنے کی جگہ نہیں ہوگی. تو پلیز یہ سمجھیے کہ جتنے جمعے زندگی میں لکھے ہیں، جتنی سانسیں لکھی ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کمائیں. اچھا لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات اور کرنی ہے، کیونکہ اس کا مقام بہت اونچا ہے. فرائیڈے از ویری امپورٹنٹ ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان دا آئی آف شریعت. تو اتنی اہمیت اور تقدس کی وجہ سے اگر فرائیڈے والے دن کوئی گناہ کرتا ہے
sin, bad deed, it's also multiplied by 70 bad deeds. So it means we have to conscious on the day of Friday. ہم اپنے آپ کو بچائیں کہ فرائیڈے ویسے پورا ہفتہ ہی گناہ نہیں کرنا, مگر فرائیڈے زیادہ بچنا ہے کہ یار آنکھیں بچانی ہے, کان بچانے ہیں, اپنے آپ کو بیزی رکھوں عبادت میں تاکہ گناہ ہی نہ ہو. ورنہ ایسا نہ ہو, ہمارے یہاں تو, آپ کے یہاں تو چلے سنڈے چھٹی ہے, پچھلے فرائیڈے میرا بیان تھا ایک جگہ, تو میں ان کو یہی عرض کر رہا تھا کہ جدھر فرائیڈے چھٹی ہے نا, میں لاسٹ فرائیڈے دبئی میں تھا, یاد آ گیا, تو جدھر فرائیڈے چھٹی ہوتی ہے, بدقسمت سے مسلم کنٹریز ہیں, پاکستان کے بھی کئی ایریاز ہیں جب فرائیڈے کو آف ہوتا ہے. تو فرائیڈے آف کیوں کیا گیا تھا؟ فرائیڈے آف کیا گیا کہ اس دن بندہ جمعے کی تیاری کرے اور عبادت کرے. انفارچونیٹلی جدھر فرائیڈے آف ہے ادھر تھرسڈے نائٹ بن گئی ویکینڈ نائٹ, فرائیڈے بن گیا ہالیڈے. اب سارے ہفتے میں جو گناہ نہیں ہوتے وہ جمعرات کو کرتے ہیں لوگ, اب جمعے کے دن سارے پلانز ہوتے ہیں. بدقسمتی ہے. میں وہی ان کو ایڈریس کر رہا تھا کہ خدا را فرائیڈے ان چیزوں کے لیے نہیں ہے, یہ بڑا اسپیشل ڈے ہے, اس کو یوم العید کہا گیا, اس کو سردار دنوں کا سردار کہا گیا. جمعہ کے دن کتنے اہم واقعات ہوئے, اور قیامت کا دن بھی جب آنا ہے, ڈے آف ججمنٹ. ہمیں نہیں پتا واٹ از دا ڈیٹ, مگر وہ 10 محرم کا دن ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا. ڈیٹ ہوگی 10 محرم اور فرائیڈے ہوگا جب قیامت آئے گی. اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, جو بعد میں آئے ہیں, کہ اس دن کو خوب عبادت میں گزاریں. اور ویری جس کو کہنا امپورٹنٹ جو کام ہے اس دن کرنے والا, وہ ہے خاص درود پاک پڑھنا. اسپیشل انتظام کیا گیا ہے فرائیڈے والے دن درود پاک پڑھنے والوں کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ ہے. سب سے پہلی بات تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک, اونلی 200 ٹائمز درود پاک, کتنی دیر لگتی ہے بھائی, اس کا ثواب کیا ہے؟ 200 ٹائمز درود پاک پڑھے, اس کے 200 ایئرز کے سنس فارگیو کر دیے جائیں گے, 200 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. لک ایٹ the ریوارڈ. عام دنوں میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے, جب any of my ummati recite درود upon me, the angel convey this درود in my court. فرشتے پہنچاتے ہیں درود. مگر فرائیڈے والے دن اگر کوئی امتی درود پڑھتا ہے, آقا فرماتے ہیں بنفس نفیس خود سماعت کرتا ہے. آقا ڈائریکٹلی لسن کرتے ہیں, یعنی کنیکٹیوٹی ڈائریکٹ ہے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا, ہمارے صحابہ, ہمارے انسسٹرز جو تھے, بزرگ تھے, وہ کیا کرتے تھے اسلاف, کہ وہ ڈھونڈ کر تلاش کر کے جمعے کو نیکیاں کرتے. تو اے کاش ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے, ہمارا کاش پہلے تو یہ ذہن بن جائے کہ اسی لائف میں, ایک بات سمجھیے میرے پیچھے اسلامی کا, ہم نے اسی ورلڈ میں رہ کر, اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت تیار کرنی ہے. There is no extra time before death that you receive any message, okay, your life is now 30 days left, so please prepare your hereafter. No. In this dunya, we should make our akhirah. جو لوگ صرف دنیا میں اس پلاننگ کے ساتھ جی رہے ہیں کہ دنیا جینی ہے, مرنا نہیں ہے, مرنے سے پہلے دیکھ لیں گے, ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. خوش نصیب وہ ہیں جو اسی دنیا میں روزانہ کی بنیاد پر ماشاءاللہ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, جو روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے ہیں, جو درود پاک پڑھتے ہیں, جو حلال کماتے ہیں, اپنے آپ کو حرام سے بچا رہے ہیں. وہ رہے اسی دنیا میں رہے, انجوائے کر رہے ہیں اس دنیا کو, لائف سٹائل ہے ان کا بھی, مگر اسی لائف سٹائل میں ڈیلی بیسس پر they are making the hereafter, آخرہ کو بھی تیار کر رہے ہیں, ادھر بھی جنت بنا رہے ہیں. بس نصیب وہ ہے, انفارچونیٹ وہ ہے جو دنیا میں تو بڑا سخی ہے, بڑا زبردست گھر ہے, گاڑی ہے, اب UK میں آ گیا تو جناب بڑا جس کو آپ کہیں کہ مالی طور پہ بھی سیٹسفائی ہو گیا. لیکن اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اس دنیا سے نکل کر جب قبر میں جائے گا تو وہ قبر سانپ اور بچھوؤں والی ہوگی, وہ قبر میں سنیکس ہوں گے, اس وہ آخرہ آگ والی ہوگی. پلیز اسی دنیا کے اندر رہ کر ایسے کام کیجیے. اور درود پاک سبحان اللہ, یہ وہ وظیفہ ہے, اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, پارٹ آف یور لائف بنا لیں, تو انشاءاللہ روز پڑھتے رہیں گے, آپ کو اس کی بہت ساری برکتیں ملتی رہیں گی. میں امید کروں کہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آئیے ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا ہی خوبصورت مہینہ ہے, ماہ ربیع الاخر, اور عاشقان غوث اعظم اسے ماہ عبد القادر کہتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک اس مہینے میں ہم سب نے سیلیبریٹ کیا, اور میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ UK میں غوث پاک کے چاہنے والے بہت سارے ہیں. بہت
اچھی تعداد میں 11ویں شریف منانے والے ہیں. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ few beautiful things of سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیخ عبد القادر جیلانی وہ اللہ کے ولی ہیں, وہ بڑا مقام ہے ان کا کہ جن کے بارے میں ایک بیان میں یا چند بیان میں ان کی سیرت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. بٹ میں اپنی ان کی برکتیں لینے کے لیے چند جملے عرض کر دیتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ بائی برتھ ولی تھے. یعنی کچھ اولیاء وہ ہیں جن کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا. حضرت جنید بغدادی ایک روایت کے مطابق توبہ سے پہلے پہلوان تھے, ریسلر تھے, پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوا اور اللہ کے ولی بن گئے. حضرت حبیب عجمی انٹرسٹ سود کا کام کرتے تھے, دل پر چوٹ لگی, توبہ کی, اللہ نے ولی بنا دیا. حضرت بشر حافی توبہ سے پہلے شرابی تھے, توبہ کی, اللہ نے ولایت کا مرتبہ دے دیا. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ڈاکو تھے, ڈاکے ڈالتے تھے, توبہ کی, ایسی توبہ قبول کی کہ ولی بنا دیا. تو یہ ہسٹری ہے. اور اچھا اس سے ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے. ہم بھی برے ہیں, ہمارے اندر بھی بہت ساری بیڈ ڈیڈز ہیں, بیڈ ہیبٹس ہیں. ہمت نہیں ہارنی. سم ٹائم ہم مایوس ہو جاتے ہیں, یار میں بڑا گناہ گار, اب میں کیسے نیک بن سکتا ہوں. ہمارے سامنے واقعات موجود ہیں کہ شراب پینے والا, ڈاکہ ڈالنے والا, لوگوں کو مارنے والا توبہ کرے تو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. ایک سچی توبہ ریکوائرڈ ہے. ایک بار اللہ وہ توبہ قبول کر لینا. اور چلے آج جمعے کا دن, مبارک گھڑیاں, اور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت والا مہینہ, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنا ولی بنا. آمین. ہاں بالکل اس پہ شرمانا نہیں چاہیے. میرا رب بڑا کریم ہے. غوث پاک تو وہ ہیں جن کے گھر پر چور آیا تھا نا, چوری کرنے آیا تھا, آپ نے نظر ڈالی, اس کو ابدال بنا دیا. تو اللہ بڑا کریم ہے, وہ نہ جانے کس کی نگاہ سے جو ہے ہماری تقدیر بدل دے. امیر اہل سنت کا بڑا پیارا شعر ہے, آپ لکھتے ہیں تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, میرے غوث کا واسطہ یا الہی. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا اور آپ گویا اس راہ پر آئے. اللہ اکبر. اللہ نے ایسی برکتیں دی تھی کہ آپ تو ماں کے پیٹ میں تھے. آپ کی والدہ الحمدللہ جب چھینک آتی نا تو الحمدللہ کہتی. غوث اعظم پیٹ ہی سے یرحمک اللہ کی آواز لگاتے تھے. پیدا ہوئے, جس دن آپ پیدا ہوئے اس وقت اس پورے ولیج میں, اس پورے ٹاؤن میں, گیلان میں 1100 چلڈرنز چائلڈ برتھ ہوئی, اور وہ سارے کے سارے بوائز تھے, اور اللہ نے ان سب کو ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا بیکاز آف شیخ عبد القادر جیلانی, بیکاز آف برکات آف ہم. اتنا اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ. سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کے ہیں, مدرسے جاتے ہیں, اور جب مدرسے جاتے ہیں تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو قرآن, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا, اور بائی ہارٹ زبانی آپ نے 18 پارہ قرآن کے 18 پارے زبانی سنا دی نان اسٹاپ. قاری صاحب شاکڈ, ٹوڈے از the first day of you in مدرسہ. 18 پارہ بائی ہارٹ. کہا اور پڑھے, کہا مجھے اتنے یاد, that's it. کدھر یاد کیے کہ 18 پارے زبانی کدھر سے یاد کرنی ہے. کہتے حضور میں جب ماں کے پیٹ میں تھا, in the womb of my mother, میری مدر جو ہے اس کو 18 قرآنی چیپٹر پارے جو ہے وہ بائی ہارٹ یاد تھے. میری والدہ جب میں ووم میں تھا, پیٹ میں تھا, قرآن پڑھا کرتی تھی, میں نے ماں کے پیٹ ہی میں 18 پارے یاد کر لیے. Look at the status. سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے والدین کی کچھ بات کرتے ہیں, اور چونکہ ماشاءاللہ یہاں پر بچے بھی موجود ہیں اور والدین بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, ایک بڑی اہم بات جو میں آج اس بیان میں, ظاہر مختصر سا بیان ہے, میں جو میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں اسپیشلی فار دا پیرنٹس. اتنا بڑا مرتبہ, اتنا بڑا مقام, ایسی نیک اولاد شیخ عبد القادر جیلانی, اور پھر آگے جا کر تو جو آپ کا مقام ہوا کہ آپ اولیاء کرام کے بھی سردار ہو گئے, the chief of all اولیاء کرام. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی, جی ہاں, آفٹر almost 800-900 years, غوث پاک کو دنیا سے گئے ہوئے almost 1000 سال کے قریب کا وقفہ ہو گیا, مگر علماء فرماتے ہیں آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے, آج بھی کوئی ولی بنتا ہے تو اس کو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. یعنی یہ اتھارٹی اللہ نے سیدی غوث اعظم کو عطا کی, یہ مقام عطا کیا. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام لکھتے ہیں نا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اتنا بڑا مقام. مگر آپ کے جو والدین تھے نا, the parents of شیخ عبد القادر جیلانی, سبحان اللہ, کیا خوبصورت پیرنٹس, کیا پائس پیرنٹس تھے.
ایک بار آپ کے جو والد تھے شادی سے پہلے ینگس تھے، ایک ایپل انہوں نے ایک ریور میں تیرتا ہوا دیکھا، اٹھایا اور اٹھا کے کھا لیا۔ دل میں خیال آیا کہ میں نے اس کی پرمیشن تو لی نہیں، وداؤٹ پرمیشن ہاؤ کین آئی یوز، اور میں کسی کی کوئی چیز کیسے یوز کر سکتا ہوں، استعمال کر سکتا ہوں۔ تلاش کیا، ڈھونڈتے ہوئے اس گارڈن کے اونر کے پاس پہنچے اور اونر سے کہا کہ سوری فار دیٹ، آئی یوز یور ایپل، آئی ایٹ یور ایپل، پلیز فارگیو می۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے تو معاف نہیں کروں گا، تمہیں 12 years، not 12 days، not 12 hours، 12 years میرے گارڈن کی تم نے دیکھ بھال کرنی ہوگی، سروس کرنی ہوگی۔ آفٹر دیٹ 12 years we discuss about the forgiveness of that particular apple۔ ایک ایپل کو معاف کروانے کے لیے 12 سال تک چوکیداری کی۔ Why؟ He have fear of Allah Azza wa Jalla in his heart۔ اللہ کا خوف تھا، ادھر معافی مانگ لو ادھر نہیں کر سکوں گا معافی، ادھر بخشا نہیں جاؤں گا اگر اللہ کے بندے نے پکڑ لیا۔ آج ہمارے دل میں یہ خوف ہے، لوگ کسی کے ہزاروں پاؤنڈ کھا جاتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر جاتے ہیں، کسی کا جناب کوئی حق مار لیتے ہیں۔ ایک عجیب معاشرے میں وبا اور آ گئی ہے کہ جناب بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، والد کا انتقال ہوا تو بہن کا حق کھا لیا، یتیم بچوں کا حق مار لیتے ہیں۔ ایک سیب تھا، only one apple، مگر وہ فیئر تھا، وہ خوف تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ بہرحال 12 years تک اس گارڈن میں وہ کام کرتے رہے، 12 years۔ آفٹر 12 years کہا کہ حضور اب تو معاف کر دیں، بہت ٹائم ہو گیا۔ وہ اصل میں جو باغ کے جو اونر تھے نا، وہ خود بھی اللہ کے ولی تھے، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تھا۔ وہ کہتے ہیں ایسے نہیں معاف ہوگا، اب تمہیں میری بچی سے شادی کرنی ہوگی، اور جو مائی ڈاٹر ہے از بلائنڈ، آنکھیں نہیں ہیں، وداؤٹ ہینڈ وداؤٹ لیگس، ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ہے، ڈیم ڈف، سب اس کے اندر برائیاں ہیں۔ آج ینگسٹر بیٹھے ہیں، اگر کوئی آپ کو کہے کہ جناب آپ کو ایسی بلکہ ایک ہی برائی ہو ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، بندہ کہے میں نے تو نہیں کرنی، مگر فیئر آف اللہ دیکھیں کہ یار ٹھیک ہے یہ میری خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، میری ڈیزائرز پوری نہیں ہوں گی، لیکن کہیں میں مارا نہ جاؤں قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ مجھے پکڑ نہ لیا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئی ایم ریڈی فار دیٹ۔ نکاح ہوتا ہے، وہ باپ جب وہ شخص نوجوان اپنے کمرے میں جاتا ہے تو شاکڈ، جو لیڈی ہے اس کی آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہیں، ہاتھ بھی صحیح ہے، پیر بھی ٹھیک ہے، وہ گھبرا کے باہر آ گئے اور اس باغ کے اونر سے کہا، شیخ عبداللہ صومعی سے، کہ حضور there is some mistake، آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی کی آنکھیں، ہاتھ، پیر، زبان نہیں، اندر جو لیڈی ہے، اندر جو عورت ہے وہ تو بڑی خوبصورت، ہاتھ، پیر، زبان سب ٹھیک ہے۔ اب حضرت عبداللہ صومعی نے کمال کی بات کی، آپ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو جو گونگی کہا تھا نا، اس لیے کہا تھا کہ اس کی زبان نے کبھی حرام نہیں بولا ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کے ہینڈز نے کبھی حرام کام نہیں کیے، اس کے پیر نہیں ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ بے پردہ بے حیا یہ کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں، اس کی آنکھیں نہیں، اس لیے کہا کہ اس کی آنکھوں نے حرام نہیں دیکھا۔ بیٹا میں نے اپنی بچی کی بڑی شاندار پرورش کی ہے اور میں اس کے لیے ایک نیک مرد چاہتا تھا، خوف خدا والا نوجوان چاہتا تھا۔ جب تم آئے تھے میرے پاس only for the one apple، تو میں سمجھ گیا کہ تم ہی وہ خوف زدہ اللہ کا خوف رکھنے والے ینگسٹر ہو، بٹ میں نے ایک ایگزام اور لیا، 12 years کا تم کو کہا، تم 12 years کے لیے تیار ہو گئے، 12 سال میرے باغ کی رکھوالی کرتے رہے، میرے بیٹا وہی بیٹی میری بیٹی ہے، جاؤ اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارو۔ ایسا خوف خدا والا جب نوجوان ہو اور ایسی پارسا ماں ہو، اور جب وہ ملتے ہیں تو اولاد شیخ عبد القادر جیلانی جیسی، تو یہ ہے ماں باپ کی نیکیوں کی برکت اولاد کو ملتی ہے۔ اے 11ویں منانے والوں، دیٹ از دا میسج۔ آج اپنے اس بڑے شارٹ سے بیان میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد نیک، مجھے نیک ہونا ہوگا، مجھے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اولاد پر اثر پڑتا ہے ماں باپ کا۔ اگر ہم نمازیں پڑھیں گے، اب ہم ایک بڑی جس کو کہنا پریکٹس، بری پریکٹس کرواتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اب مثال کے طور پر فرائیڈے میں ہم آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے، اچھی بات، ایسے بچوں کو لانا چاہیے جو اپنا خیال رکھ سکتے ہو، مسجد میں شور وغیرہ نہ مچائیں، گندگی نہ کریں، لیکن یہی باپ فرائیڈے کو تو لے کر آیا نماز میں، عصر کی نماز میں کہاں ہے؟ اب والد اگر عصر کی نماز میں گھر جا کے سو گیا، نماز نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، نیکسٹ فرائیڈے پھر بچے کو کہا چلو بیٹا جمعہ پڑھنے جانا، تیار ہو جاؤ، تو اٹ مینز ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک ہی نماز پڑھنی ہے۔ ہم کہہ نہیں رہے بٹ وی آر ٹریننگ دیم۔ اور اگر آپ بالکل فجر میں اٹھ کر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، شام کو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، رات بھی پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں جو پریکٹسنگ مسلم ہیں، جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بچے ان کے ساتھ خود ہی آ کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔
وہ انسپائر ہوتے ہیں اپنے والد صاحب سے. ماں نمازی ہو, چھوٹی بچی دوپٹہ پہن کے خود ہی آگے کھڑی ہو جاتی ہے, اس کو پڑھنا نہیں آتی نماز بٹ وہ کاپی کرتی ہے ماں کو. تو ماں باپ کی نیکی جو ہے وہ بچوں میں آٹومیٹکلی اترتی ہے اور پھر تربیت بھی کرنی پڑتی ہے. تو یہ بڑی اہم بات جو سیرت غوث اعظم سے سیکھنے کو ملی. اور ایک اور خوبصورت بات اور آخری بات کہ غوث پاک کے جو نانا جان تھے شیخ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی, ان کا نام تھا ابو موسیٰ جنگی دوست, ٹھیک ہے, ان سے ان کے اندر کیا دیکھا, یہ پوچھا کتنا کماتے ہو, کدھر جاب کرتے ہو, خاندان کون سا ہے, کاسٹ کیا ہے, ویزے کون سے لگے ہوئے ہیں, ارننگ کیا ہے, گھر کیسا ہے, میری بچی کو کیا دو گے, کیسے رکھو گے. نو, جسٹ ون تھنگ کہ یہ خوف خدا ہے اس کے اندر, یہ اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار رہا ہے. جو رب کو راضی کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کر دے گا, اللہ اسے راضی کر دے گا. آج کے دن میں ہم کیا چیک کرتے ہیں, 4 کوسچن 5 کوسچن. لڑکی والے ہیں تو پہلا کوسچن لڑکا کیسا ہے, دکھتا کیسا ہے, ہاؤ از لکنگ, فیملی کون سی ہے, 3rd ارننگ کتنی ہے, ٹھیک ہے. 4تھ کوسچن کوئی بری عادت تو نہیں. اب ہمارے نزدیک بری عادت کیا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, ڈرگس تو نہیں پیتا, گیملنگ جوا وغیرہ تو نہیں کرتا. یہ 3-4 چیزیں بس. ٹھیک ہے شراب حرام ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ جوا وغیرہ نہیں کھیلنا چاہیے, لیکن ہم صرف یہ 2 چیزیں کیوں پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ لوگوں کو بری لگتی ہیں. شراب پینا حرام, یقیناً حرام, مگر نماز نہ پڑھنا وہ اس سے بڑا حرام ہے. کون والد اپنی بچی کی شادی سے پہلے یہ چیک کرتا ہے کہ میں جس لڑکے سے شادی کر رہا ہوں نمازی ہے کہ نہیں. آپ سوچئے نا کتنا کماتا ہے, یہ کوسچن ضرور ہے, کدھر سے کماتا ہے یہ پوچھا. حرام تو نہیں کماتا, میری بچی کو حرام تو نہیں کھلائے گا. اگر وہ سود کا کام کرتا ہے تو سود کا کام کرنے والا ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی ہے. اللہ سے جنگ کرنے والا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا نا, سمجھ رہے میری بات کو. تو ہمارے کوسچنز بالکل آؤٹ آف ہماری لائف اسٹائل کے مطابق تو ہیں, مگر غوث پاک سے محبت کرنے والوں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے نانا جان نے ان کے والد میں یہ سارے کوسچن نہیں دیکھے تھے, ایک ہی چیز دیکھی تھی, دینداری. خدارا آپ اپنی بچی کا اگر رشتہ کہیں کرنے جا رہے ہیں دینداری دیکھیں, بلیفز دیکھیں. ایسا بھی ہوا کہ باپ نے بڑی محنت کے ساتھ بچی کی تربیت کی, پردہ بھی کروایا, گھر میں 12ویں بھی ہے, 11ویں بھی ہے, اولیاء کا تذکرہ بھی ہے, صحابہ سے محبت بھی ہے, پنجتن پاک کی غلامی بھی ہے, مگر رشتہ کرنے کے بعد جدھر شادی ہوئی ادھر برقع بھی اتار دیا گیا, پردہ بھی ختم, اور کہہ دیا گیا جناب کوئی میلاد منانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی غوث پاک کا نام مت لینا. ارے آپ نے اپنی بچی کے ساتھ ظلم کیا. آپ نے اچھا اب صرف بیٹی پھنسی نہیں, آنے والی نسلیں, ان کا عقیدہ, ان کا بلیف, ان کی فیوچر کیا ہوگا. جو حرام کما کے کھلائے گا, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو باڈی حرام سے بڑھتی ہے نا, گرو کرتی ہے, وہ اس بات کے لائق ہے کہ وہ جہنم میں جلائی جائے. بچوں کا قصور تو نہیں ہے, لیکن ایک والد نے دیکھتے ہوئے کہ یہ حرام کام کرتا ہے, گاڑیاں بہت بڑی ہیں نا, گھر بہت خوبصورت ہے, فیملی بہت بڑی ہے, بس یہ دیکھنا ہے. اور بالکل اسی طرح جب لڑکی کی تلاش ہے, ینگسٹرز بیٹھے ہیں, جب آپ نے اپنے لیے وائف ڈھونڈنی ہے, اپنی بیوی کی تلاش ہے, تو کیا دیکھتے ہیں, خوبصورت ہونی چاہیے, زیادہ سے زیادہ. دوسرا کوسچن پڑھی لکھی ہونی چاہیے, ویل مینرڈ ہونی چاہیے. جہیز کی لعنت جہاں پر ہے کیا لے کر آئے گی, بس یہ نہیں پوچھنا کہ نمازی ہے کہ نہیں, نیک ہے کہ نہیں, پردہ کرتی ہے کہ نہیں. خدارا شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ قرآن 18 پاروں کی حافظہ تھی. اللہ نے غوث اعظم کو کیسا فیضان ماں کا دیا کہ وہ پیٹ میں 18 پاروں کے حافظ ہو گئے. مگر آج ایسی عورت سے اگر کسی نے شادی کی جو بے پردہ ہے, بے نمازی ہے, اللہ نہ کرے اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے اللہ رسول اور اولیاء کرام کے بارے میں, اولاد کا کیا بنے گا. ویری فرسٹ اسکول, درس گاہ بچے کی ماں ہوتی ہے. آخری بات, جتنے ینگسٹرز بیٹھے ہیں نا, بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. کتابوں میں علماء نے لکھا کہ نوجوان پر اس کی شادی سے پہلے, بیفور دا میرج, ہونے والی اولاد کا ایک حق ہے. یعنی ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے مگر آپ کی اولاد کا ابھی سے آپ پر ایک حق ہے نا, امیزنگ بات. اور وہ کیا ہے, ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. ماں کون ہوگی میرے ہونے والے بچوں کی, وہ عبادت گزار نمازی نیک ہوگی کہ نہیں. اللہ کرے کہ فیملی کے لوگ بیٹھیں, بزرگ بیٹھیں, رشتہ کرتے وقت پلیز دین کو فوقیت دیجیے, آپ بلیوز کو, عقیدے کو فوقیت دیجیے کہ اس کی
اللہ اور رسول کے بارے میں، صحابہ اہل بیت اور اولیاء کے بارے میں خیالات کیا ہیں. اگر وہ ٹھیک خیالات ہیں تو وہ نسلوں میں، آنے والی جنریشن میں وہ منتقل ہوں گے. اللہ تعالیٰ فیضان غوث اعظم ہمیں نصیب فرمائے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت عطا فرمائے، اور ان کے اولیاء کرام کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی میسج دعوت اسلامی کا ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے، مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر دیکھتے رہیے، اور انشاءاللہ 31 دسمبر کو ایک گویا گناہوں کا سیلاب آتا ہے، اور آپ کی دعوت اسلامی کوشش کرتی ہے کہ ہر اس موقع پر ریئیکٹ کیا جائے کہ جب مسلمان زیادہ گناہوں کی طرف جائیں انہیں بچانے کی کوشش کی جائے. تو اس بار پہلی بار یو کے سے ہم ایک لائیو ٹرانسمیشن لے کر آ رہے ہیں. 8 PM 31 دسمبر ہمارا جو فیضان مدینہ اسٹیچفرڈ ہے وہاں سے انشاءاللہ ہم لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا. انگلش میں ایک پروگرام ہمارا ہوتا ہے ذہنی آزمائش، وہ ہوگا. پھر نگران شورا ایک پروگرام کریں گے، اور لیٹ نائٹ 12 جب نیو ایئر ہوگا اس وقت خاص دعا کا وقت ہوگا، تو وہاں دعا ہوگی. تو یہ رات آپ نے یا تو اسٹیچفرڈ فیضان مدینہ میں آ کر گزارنی ہے یا مدنی چینل پہ گزارنی ہے، کہیں اور نہیں جانا. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.